بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج کا یہ قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ضرورت مند کہنے لگا کہ بھائی مجھے تھوڑا سا شہد دے دے، مجھے شہد کی شدید ضرورت ہے، مجھے ایک بیماری ہے، اس کا علاج شہد سے ممکن ہے، افسوس میرے پاس اس وقت شہد نہیں ہے۔ ویسے شہد آپ کو مل سکتا ہے لیکن آپ کو کچھ دور جانا پڑے گا۔ ملک شام سے ایک بڑے تاجر کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور وہ تاجر بہت اچھے انسان ہے، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی ضرورت کے لیے شہد ضرور دے دیں گے۔ ضرورت مند نے اس کا شکریہ ادا کیا اور شہر سے باہر نکل آیا تاکہ قافلہ وہاں پہنچے تو تاجر سے شہد کے لیے درخواست کر سکے۔ آخر قافلہ آتا نظر آیا، وہ فوراً اٹھا اور اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس قافلے کے امیر کے بارے میں پوچھا اور لوگوں نے ایک خوبصورت اور بارونق چہرے والے شخص کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، حضرت میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں، اس کے علاج کے لیے مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے غلام سے فرمایا، جس اونٹ پر شہد کے 2 مٹکے لدے ہیں ان میں سے ایک مٹکا اس بھائی کو دے دو۔ غلام نے یہ سن کر کہا، آقا اگر ایک مٹکا اسے دے دیا جائے تو اونٹ پر وزن برابر نہیں رہے گا۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا، تب پھر دونوں مٹکے انہیں دے دو۔ یہ سن کر غلام گھبرایا اور بولا، آقا یہ اتنا وزن کیسے اٹھائے گا؟ اس پر آقا نے کہا، تو پھر اونٹ بھی اسے دے دو۔ غلام فوراً دوڑا بھاگا اور اونٹ مٹکوں کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ ضرورت مند اس کا شکریہ ادا کر کے اونٹ کی رسی تھام کر چلا گیا۔ وہ حیران بھی تھا اور دل سے بے تحاشا دعائیں بھی دے رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص کس قدر سخی ہے، میں نے اسے تھوڑا سا شہد مانگا اور اس نے مجھے 2 مٹکے دے دیے، مٹکے ہی نہیں وہ اونٹ بھی دے دیے جس پر مٹکے لدے ہوئے تھے۔ ادھر غلام بھی اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا نے غلام سے کہا، جب میں نے تم سے کہا کہ اسے 1 مٹکا دے دو تو تم نہیں گئے، دوسرا مٹکا دینے کے لیے کہا تو بھی تم نہیں گئے، اور پھر جب میں نے یہ کہا کہ اونٹ بھی اسے دے دو تو تم دوڑتے دوڑتے چلے گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ غلام نے جواب دیا، آقا جب میں نے یہ کہا کہ ایک پورا مٹکا دینے سے اونٹ پر وزن برابر نہیں رہے گا تو آپ نے دوسرا مٹکا بھی دینے کا حکم فرمایا، اور جب میں نے یہ کہا کہ وہ دونوں مٹکے کیسے اٹھائے گا تو آپ نے فرمایا اونٹ بھی اسے دے دو۔ اب میں ڈرا کہ اگر میں کوئی اعتراض مزید کروں گا تو آپ مجھے بھی اسی کے ساتھ جانے کا حکم فرما دیں گے، اس لیے میں نے دوڑ لگا دی۔ اس پر آقا نے کہا، اگر تم اس کے ساتھ چلے جاتے تو غلامی سے آزاد ہو جاتے، یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ جواب میں غلام نے کہا، آقا میں آزادی نہیں چاہتا، اس لیے آپ کو تو مجھ جیسے سینکڑوں غلام مل جائیں گے لیکن مجھے آپ جیسا آقا نہیں ملے گا، میں آپ کی غلامی میں رہنے کو آزادی سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے یہ آقا کون تھے؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ محترم خواتین و حضرات، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں کا پانی انہیں موافق نہیں آیا، لوگوں کو پیٹ کی تکلیف رہنے لگی۔ شہر کے باہر میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہتے تھے، اس کا مالک ایک یہودی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ کنواں خرید لیا جائے تاکہ سب مسلمان اس کا پانی استعمال کریں، لیکن سوال یہ تھا کہ اس کی قیمت کہاں سے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیر روما کو خریدے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کنواں خریدنے کے لیے یہودی سے بات چیت کرنے گئے۔ یہودی نے کہا، میں کنواں الگ نہیں کر سکتا کیونکہ میری کھیتی باڑی اور کھانے پینے کا سب دار و مدار اسی پر ہے، تمہاری خاطر اس کا آدھا پانی قیمت سے دے سکتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے 12,000 درہم میں آدھا پانی خرید کر وقف عام کر دیا۔ ایک دن یہودی پانی لیتا اور ایک دن مسلمان لیتے۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، وہ کون ہے جو فلاں زمین کو خریدے اور ہماری مسجد کے لیے وقف کر دے تاکہ اللہ اسے بخش دے؟ تو حضرت عثمان نے 20 یا 25,000 درہم میں یہ زمین کا ٹکڑا خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے سالم بن عبداللہ بن عمر کی ایک روایت نقل کی ہے، اور تبوک کے سفر میں جتنی بھوک پیاس اور سواری کی تکلیف درپیش آئی اتنی کسی دوسرے غزوے میں نہیں آئی۔ دوران سفر ایک مرتبہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان کو معلوم ہوا تو آپ نے مناسب سامان اونٹوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ روانہ کیا۔ اونٹوں کی تعداد اتنی کثیر تھی کہ اس کی وجہ سے دور کی تاریخی نظر آ رہی تھی، جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
لوگوں تمہارے لیے بہتری آ گئی ہے۔ اونٹ بٹھائے گئے اور جو کچھ ان پر لدا تھا اتارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے عہد خلافت میں 2 بار مسجد نبوی کی توسیع کی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد الحرام کی بھی توسیع اور مرمت کروائی۔ حضرت عثمان ہر جمعے کو ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت غربا میں تقسیم کرتے۔ آپ حج کے موقع پر منی میں اپنی طرف سے تمام حجاج کے کھانے کی دعوت فرماتے تھے۔ آپ رمضان شریف میں متعدد مقامات مثلاً حرم کعبہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بغداد وغیرہ میں کھانے کا انتظام فرماتے تھے۔ لوگوں نے حضرت عمر کی شہادت سے پہلے آپ سے درخواست کی کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں۔ پہلے تو آپ تیار نہ ہوئے، مگر لوگوں کے اصرار پر آپ نے 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا دی، جن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر، حضرت طلحہ، اور ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کے جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک شخص کو منتخب کر کے امیر بنا لو۔ مقدار بن اسود کو حکم دیا کہ جب مجھے دفن کر کے فارغ ہو جائیں تو ان 6 آدمیوں کو ایک مکان میں جمع کرنا تاکہ یہ اپنے آپ میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں، اور ہاں، میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو رائے دینے کے لیے بلا لینا، لیکن امارت اور خلافت سے انہیں کوئی سروکار نہ ہوگا۔ فیصلہ کثرت رائے سے ہوا، لہٰذا ان حضرات سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جسے چاہیں خلیفہ مقرر کر دیں۔ انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح حضرت عثمان خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت عثمان کی خلافت کی ابتدا 1 محرم 24 ہجری سے ہوئی۔ آپ کے دینی مذہبی کارنامے یہ ہیں کہ اسلام میں اول وقت عام مسلمانوں کے لیے بیر روما خرید کر دیا، بیت المال سے موذنین کے لیے وظائف کا تقرر فرمایا، تمام مسلمانوں کو ایک قرت پر متفق کیا۔ اسی وجہ سے آپ جامع القرآن بھی کہلاتے ہیں۔ جگہ جگہ ضرورت کے تحت سڑکیں اور پل تعمیر کرائے، مفتوح علاقوں اور ملکوں میں مساجد اور دینی مدارس قائم کیے۔ ملک شام میں سمندری جہازوں کے بنانے کا کارخانہ قائم کیا۔ مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے ایک بند تعمیر کرایا۔ جگہ جگہ پانی کی نہریں نکلوائیں۔ مدینہ اور دوسرے شہروں میں نئے کنویں کھدوائے۔ قرض تعمیرات عامہ کے پیش نظر دوسرے شہروں میں بھی سرکاری عمارتیں، سڑکیں وغیرہ تعمیر کرائیں۔ آپ نے رفع عامہ کے بہت کام کرائے۔ بروز جمعہ بوقت عصر روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کے دوران 18 ذی الحج 35 ہجری کو انتہائی مظلومانہ طریقے سے حضرت عثمان ذو النورین کو مدینے میں شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے وقت قرآن مجید کھلا ہوا تھا اور آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ کے جسم عطر سے نکلنے والے خون کے پہلے قطرے کو قرآن مجید نے اپنے اندر جذب کیا اور اس آیت پر آپ کا لہو مبارک گرا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ شہادت سے پہلے آپ کی زبان سے یہ آخری کلمہ نکلا، اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ حضرت زبیر یا حضرت جبیر بن معطم نے نماز جنازہ پڑھی اور جنت البقیع میں تدفین عمل میں آئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔